صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب الدین جاری ہے اور آج اس میں جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے خروج النساء والحیض الی المصلی، کہ خواتین اور حائضہ عورتوں کے عیدگاہ کی طرف نکلنے کا بیان۔ حدیث ہے 931 اور حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ام عطیہ قالت فرماتی ہیں امرنا ان نخرج العواتق و ذوات الخدور، ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم نکلیں اور نوجوان لڑکیاں بھی نکلیں اور پردہ دار جو عورتیں پردوں کے اندر چھپی ہیں وہ بھی نکلیں۔ وعن ایوب عن حفصہ بنحوہ، کہ ایوب جو ہے حضرت حفصہ سے بھی ایسے ہی روایت کرتے ہیں۔ وزاد فی حدیث حفصہ، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ تھوڑا اضافہ کیا۔ قال او قالت، انہوں نے فرمایا یا حضرت حفصہ نے فرمایا، العواتق وذات الخدور، کہ نوجوان عورتیں اور پردہ دار خواتین، ويعتزل الحیض المصلی، اور جو حائضہ عورتیں ہیں وہ مصلی سے دور رہیں، نماز کی جگہ سے علیحدہ رہیں۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے بھی ان کی حدیث، اور 2-3 دفعہ شاید پڑھی ہے۔ اور یہاں پہ جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ عیدگاہ کی طرف عورتیں سب جائیں، پردے والی عورتیں بھی جائیں، چادریں لے کے جائیں۔ چادر کا میں تو پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ایک چادر میں 2 لپٹ جائیں، لیکن سب کے سب عیدگاہ کی طرف آئیں۔ وہاں پہ ایک تو اظہار تھا اسلام کی شان و شوکت کا، تو اس لیے سب سے کہا جاتا کہ سب جمع ہوں تاکہ ایک بڑا مجمع جو مسلمانوں کا ہے وہ نظر آئے۔ لیکن اسی سے ہم نے یہ بھی پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ خواتین کو بھی عیدگاہ جانے کی اجازت ہونی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جاتی تھیں، اب بھی وہ جانا چاہیں تو انہیں روکا نہیں جانا چاہیے، اور عورتوں کو عیدگاہ کی طرف جانا چاہیے، بلکہ اگلی حدیث سے ہم پڑھیں گے کہ بچوں کو بھی جانا چاہیے۔ یہاں پہ 2 طرح سے یہ آیا ہے، ایک آیا ہے عواتق و ذوات الخدور، کہ عواتق ہوتی ہیں نوجوان لڑکیاں اور ذوات الخدور پردے والی، تو یہ مطلب ہوگا کہ نوجوان لڑکیوں کو بھی لے کے جائیں اور پردے والی عورتوں کو بھی لے کے جائیں۔ اور اگر عواتق ذوات الخدور ہو، وہ نہ ہو، تو پھر اس کا معنی ہے کہ وہ نوجوان عورتیں جو پردہ نشین ہیں۔ تو دونوں طرح سے یہ آیا ہے، حدیث کے اندر دونوں الفاظ آئے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ نوجوان بچیاں، پردے والی عورتیں، بچے سب جو ہیں وہ عیدگاہ کی طرف جائیں۔ اور ہوتا یہ تھا کہ عیدگاہ میں جا کے وہ پیچھے بیٹھ جاتی تھیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی، جو حائضہ لڑکیاں ہوتی تھیں، اور لیکن جب دعا کی جاتی تھی تو وہ بھی دعا کرتی تھی، تکبیریں پڑھی جاتی تھیں تو وہ بھی تکبیر پڑھتی تھیں اور دعا پہ آمین کہتی تھیں، لیکن وہ مصلی پہ نہیں بیٹھتی تھیں، نماز والی جگہ پہ، یعنی جا کے مسجد میں نہیں بیٹھتی تھیں، مسجد تو نہیں، عیدگاہ میں پیچھے ہو کے بیٹھا کرتی تھیں۔ اگلا جو عنوان ہے وہ خروج الصبیان الی المصلی، بچوں کا عیدگاہ کی طرف نکلنے کا بیان۔ حدیث 932 اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، قال فرماتے ہیں خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر واضحیٰ، کہ میں یوم فطر اور یوم اضحیٰ یا یوم اضحیٰ کے دن، یعنی دونوں نمازوں میں سے کوئی دن تھا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا، فصلی ثم خطب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد خطبہ دیا، ثم آت النساء، اور پھر عورتوں کی طرف آئے، فواعظہن، اور انہیں واعظ کیا، وذکرہن، اور انہیں نصیحت کی، وامرہن بالصدقہ، اور انہیں صدقے کا حکم دیا۔ تو یہ تفصیل بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو نماز پڑھائی اور اس کے بعد خواتین کی طرف تشریف لے کے گئے اور انہیں واعظ و نصیحت کی، اور عورتیں اپنے زیورات جو ہیں وہ نکال کے حضرت بلال کی جھولی میں ڈالتی جا رہی تھیں۔ تو یہاں پہ جس مقصد کے لیے امام بخاری لائے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس اس وقت چھوٹے بچے تھے، اور وہ چھوٹے بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو بھی عیدگاہ میں لے کے جانا چاہیے تاکہ بچوں کے اندر بھی شوق پیدا ہو اور وہ بھی بچپن سے ہی آداب نماز کے اور باجماعت نماز کے اس طرح کی چیزوں جو ہیں وہ سیکھ سکیں۔ اگلا باب ہے استقبال الامام من الناس فی خطبۃ العید، عید کے دن امام کا لوگوں کی طرف رخ کرنے کا بیان۔ قال ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقابل الناس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوئے۔ موضوع یہ ہے کہ عید کا جب خطبہ دیا جائے تو خطبے کے وقت امام کا رخ جو ہے وہ لوگوں کی طرف ہونا چاہیے، یعنی لوگوں کی طرف رخ کر کے خطبہ دے، دوسری طرف لوگوں کی طرف پیٹ کر کے قبلے کی طرف منہ کر کے نہ دے۔ حدیث 933، یہ حدیث بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، وہاں یہ کسی اور باب میں آئی تھی، اور یہاں پہ یہ لوگوں کی طرف منہ کر کے بات کرنے کے بیان میں ہے۔ عن البراء، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاضحیٰ الی بقیع فصلی رکعتین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم بقیع کی طرف گئے عید کے دن، اس طرف عیدگاہ تھی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھائیں، ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر اپنے چہرے کے ساتھ ہماری طرف رخ کیا، یعنی اپنا چہرہ جو تھا وہ ہماری طرف کیا، وقال، اور فرمایا، ان اول نسکنا فی یومنا ھذا ان نبدأ بالصلاۃ، کہ آج کے دن ہماری پہلی عبادت یہ ہے جو ہم نماز سے شروع کرتے ہیں، پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں، ثم نرجع فننحر، پھر ہم واپس جاتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، تو جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا، ہماری سنت کے مطابق کیا، ومن ذبح قبل ذلك، اور جس نے اس سے پہلے ذبح کر لیا، فانما هو شيء عجله لاهله، تو ایک ایسی ہی چیز ہے جو اس نے جلدی سے اپنے گھر والوں کے لیے کر دی، یعنی گوشت ان کو مہیا کر دیا، قربانی نہیں ہوئی۔ لیس من نسک فی شیء، تو قربانی نام کی اس میں کوئی چیز نہیں، اس کا کوئی تعلق قربانی کے ساتھ نہیں ہے۔ فقام رجل، تو ایک شخص کھڑا ہوا، فقال، اس نے کہا، یا رسول اللہ انی ذبحت، میں نے تو ذبح کر دیا اپنا، یعنی جو قربانی تھی، وعندی جزعۃ خیر من مسنۃ، اور میرے پاس ایک بچھیا ہے سال بھر کے جانور سے بھی بہتر ہے۔ قال اذبح ولا تفی عن احد بعد ذلك، تو آپ تو ذبح کر لیں لیکن بعد میں اور کسی کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس کی تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، بس یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ جو امام ہیں وہ رخ لوگوں کی طرف کریں گے خطبہ دیتے ہوئے، اور پھر ہمیں جو دوسری باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ نماز عید بستی سے باہر کھلے میدان میں ادا کرنا سنت ہے، اور صلاۃ رکعتین کے 2 رکعتیں ہیں عید کی نماز کی، 2 ہی رکعتیں پڑھی جائیں گی، ان کو زیادہ نہیں کیا جائے گا۔ خطبہ کے دوران امام کو مقتدیوں کی طرف رخ کرنا چاہیے، اور یہ کہ نماز عید پہلے ادا کی جائے گی اور قربانی بعد میں کی جائے گی، اور جس شخص نے قربانی نماز عید سے پہلے کر لی اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی بلکہ اسے دوبارہ قربانی کرنی ہوگی۔ اور بکری کا بچہ اگر 1 سال سے کم عمر ہوگا تو قربانی کے طور پر ذبح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس شخص کو جو اجازت دی وہ خصوصی دی گئی کیونکہ اس سے پہلے وہ ایک اچھا جانور قربان کر چکا تھا، لیکن اس سے غلطی ہو گئی تھی، تو تلافی کے لیے اسے اس بچے کی اجازت دے دی گئی جو ابھی سال کی نہیں تھی لیکن صحت مند تھی۔ اس نے کہا کہ وہ 1 سال کے جانور سے زیادہ صحت مند ہے، تو اس لیے اس کی اجازت دے دی گئی، لیکن ساتھ ہی ہمیں پتہ ہے پیچھے بہت ساری حدیث میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا تَفِعْ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، کہ اور کسی کے لیے یہ کافی نہیں ہوگی، یہ قربانی جو ہے یعنی چھوٹے جانور کی وہ قبول نہیں ہوگی، آپ کو پورا ہی کرنا ہوگا۔ تو اس طرح سے آج جتنے عنوان ہم نے پڑھے کہ عورتیں عیدگاہ کی طرف جا سکتی ہیں، انہیں جانا چاہیے، اور پردہ دار بھی جائیں، اور جو نوجوان بچی ہیں وہ بھی جائیں، اور بچوں کو بھی لے کے جانا چاہیے، سب مل کے اسلام کی شان و شوکت کا اظہار کریں، اور اتنی عبادات، رمضان کی عبادات کے بعد اللہ تعالیٰ کی بخشش کا جو اعلان ہے، جائیں اور اس کو حاصل کریں اور خوشی پائیں اس دن۔ تو یہ سب کے لیے جو ہے وہ درست ہے اور جائز ہے کہ عورتیں، بچے، مرد سب عیدگاہ کی طرف جائیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔